ظاہر ہے اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا اور ساری آپ کی سیاسی سرگرمیوں کا، مگر حکومت نے آلریڈی بچر صاحب نے آپ کی پارٹی کی طرف سے الزام لگایا کہ 105 جو آپ کے رہنما ہیں یا لوگ ہیں وہ تو پنجاب سے گرفتار ہو گئے ہیں، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اسلام آباد میں۔ آپ ایسا کیا الگ کریں گے کہ ماضی کے برعکس نتیجہ نکلے گا، کیونکہ حکومت نے ماضی میں بھی آپ کے احتجاج کو اس طرح کامیاب نہیں ہونے دیا تھا؟ جی بالکل شاہ زیب، ہمیں اس کا بالکل اندازہ تھا اور ہے بھی کہ یہ ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کریں گے ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا، یہ جو رپورٹس ہیں کہ ہمارے کارکنان کو بھی اور رہنماؤں کو خاص طور پہ پنجاب میں تو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بالکل چھاپے مارے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو تو چھوڑیں، رہنماؤں کو تو چھوڑیں، ان کی فیملیز کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے، گھروں پہ چھاپے مار کے بےعزتی کی جاتی ہے۔ تو ان تمام ہتھ کنڈوں سے ہم واقف ہیں اور ہماری جو انشاءاللہ جو پلاننگ ہے وہ انہی تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ جتنا بھی کریں گے زور آزمائی کا مظاہرہ، اس کے باوجود انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ پہلے بھی پہنچے ہیں شاہ زیب، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بڑی تعداد میں آپ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے الگ کیا کریں گے؟ آپ تعداد پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، یا کوئی مشینری آپ کے پاس ایسی ہوگی جس سے یہ رکاوٹیں دور کر کے اتنی بڑی تعداد میں پہنچ جائیں گے؟ ہم ہر اس اسٹریٹجی کو، ہر اس طریقہ کار کو ایڈاپٹ کریں گے جس سے ہم اسلام آباد پہنچ سکیں اور احتجاج کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کر کے نکالنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کو آرگنائز طریقے سے اسلام آباد کی طرف موو کرانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بھی راستے ہیں مختلف راستوں سے اپروچ کریں گے۔ ہماری اسٹریٹجی ہے، ظاہر ہے کہ میں اس اسٹریٹجی کو اس وقت میڈیا پہ تو نہیں ڈسکس کر سکتا، لیکن ویل گیو دیم اے سرپرائز انشاءاللہ، اور پہنچیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی یہ زور آزمائی، جبر و استبداد یہ ہمیشہ ہوا ہے، ہر احتجاج میں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پہنچ کر بھی دکھایا ہے اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ بھی کیا۔ اور لاسٹ آپ کو یاد ہوگا 5 اکتوبر کو ہم ڈی چوک پہنچے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچے وہاں پر اپنے کارکنان کے ساتھ۔ مگر اس دفعہ آپ صرف پہنچنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہ ہوں، آپ کی ڈیمانڈز پوری نہ کی جائیں، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے کارکنوں کے ساتھ قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ تو یہ بالکل اسی طرح پاسبل ہوگا جس طرح تحریک لبیک والے آئے اور انہوں نے احتجاج کیا، جس طرح طاہر القادری صاحب آئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اسلام آباد ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے، وہاں اگر لوگ آ کر احتجاج کرتے ہیں کسی ایشو پہ تو ان کو روکنے کا کیا قانونی اور آئینی صاحب جو رویہ ریاست کا تحریک لبیک کے ساتھ ہے اور جو آپ کے ساتھ ہے اس میں بہت فرق ہے۔ یقیناً یہی تو امتیازی سلوک کی بات ہم کرتے ہیں، اور آرٹیکل 25 کا آئین پاکستان کا یہی تو کہتا ہے کہ قوانین کا استعمال جو ہے وہ سب کے لیے بلا امتیاز ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ رویے مختلف ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں احتجاج کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جس کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ مگر صاحب کیا اس احتجاج کو لے کر پارٹی میں اختلاف اتنا زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے رہنماؤں کو لگتا ہے کہ یہ ٹائملی نہیں ہے، کہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کی طرف سے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا، پھر آج عمران خان صاحب نے بھی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس کو لگتا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے وہ گھر پر بیٹھے، پھر پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے بھی یہ پیغام پہنچایا یا کہا کہ 5000 بندہ ایم پی اے نکالے، 10,000 ایم این اے نکالے، اور صرف نکالنے نہیں ہے، گاڑیاں نکالنی ہے تو ان میں تصویریں اور ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے کہ لوگ بھی ساتھ نکلے، ورنہ آپ کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا اور پارٹی کی ممبرشپ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ ان میں سے زیادہ تر باتیں جو باہر آتی ہیں اور پھر میڈیا میں ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی باتیں ہیں۔ حقیقت میں یہ اس طرح مکمل طور پہ یہ صورتحال نہیں ہے۔ کارکنان چارج ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کے جو تنظیمی عہدیدار ہیں وہ بالکل کارکنان کے جذبات کو بھی مینیج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لائزون بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکر خود موٹیویٹڈ ہے، وہ تو خود آنا چاہتے ہیں اور بڑے جو جذبے کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک یہ بات ہے کہ تحفظات، تو اگر کسی کو گلہ شکوہ ہے اور انسانوں کی تنظیموں میں جہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے یا ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی میں، وہاں یقیناً اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اختلاف رائے کو میں وہ نہیں کروں گا۔ اختلاف رائے ٹھیک ہے، مگر پارٹی لیڈرشپ کا لیک آف ٹرسٹ ہو، جیسے پی ٹی آئی نے جو عمران خان صاحب کے احکامات پوسٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ویڈیو بنائے گاڑیوں کی اور یہ سب باتیں، تو یہ لیک آف ٹرسٹ ہے کہ لوگ پارٹی کی لیڈرشپ نہیں آئے گی بات؟ شاہ زیب، یہ لیک آف ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایویلویشن آف پرفارمنس ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی آج کل تو جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون اور ویڈیو ہے، تو یہ تو پارٹی کا ایک ریکارڈ بنتا ہے. پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس کو آرکائیو کیا جائے، اس کو ریکارڈ کیا جائے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کرنا اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ انہیں اپنے کارکنان پہ اعتماد نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی پرفارمنس کو پارٹی ایویلویٹ بھی کرے گی نا. کل جب یہی کارکن ہمارے سامنے آئیں گے تو پارٹی لیڈرشپ کیسے فیصلہ کرے گی کہ کس کو میرٹ پہ پارٹی کی ذمہ داری دینی چاہیے، کس کو پارلیمنٹ میں ممبرشپ دینی چاہیے، ٹکٹ دینا چاہیے. یہ چیزیں کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پارٹی میں ان چیزوں کا ریکارڈ بڑا ضروری ہے کہ کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. تو اس کو میں نیگیٹو انداز میں، لیک آف ٹرسٹ کے کھاتے میں نہیں لوں گا، اس کو میں ایک ایویلویشن آف پرفارمنس کے کھاتے میں لوں گا، ایک پازیٹیو انداز میں. اور میرے خیال میں ہر کارکن تو خود جو ہے ویڈیو بنا کے لوگ جلوسوں کی اور لوگوں کی جو نکالتے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے تو اسی کانٹیکسٹ میں کہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا کارکن بالکل چارج ہے، موٹیویٹڈ ہے، اور انشاءاللہ 24 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے تمام فسطائی ہٹ کرنوں کے باوجود انشاءاللہ ہمارے لوگ اسلام آباد پہنچیں تو گے. پھر جو بشا بی بی کے حوالے سے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، تنبیہ کی، تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہی تھا جو انہوں نے پہنچایا. دیکھیں، میں پھر اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنے کی جسارت کروں گا کہ تنبیہ تو نہیں کہنا چاہیے، البتہ انہوں نے وضاحت کی ہے خان صاحب کے احکامات کی، اور وہ یہی کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کارکن جوش اور جذبے کے ساتھ نکلیں، منظم انداز میں نکلیں، زیادہ سے زیادہ نکلیں، اور اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے، تاکہ کل ہم اسی لیڈرشپ کی پرفارمنس کو بھی اسٹیبلش کر سکیں پارٹی میں کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں اپنی پارٹی کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. تو ویڈیو بنانا یا اس کے حوالے سے ہدایات جاری کرنا، یہ بشرا بی بی نے یہ باتیں جتنی بھی کی ہیں کارکنان کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ میٹنگز میں، تو خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہی کی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں منوان وہی بیان انہوں نے اپنے الفاظ میں کارکنان کے سامنے رکھا ہے. سر مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، انصار بھائی صاحب کی خبر آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ علی بن گنڈا پور صاحب اس معاملے کو اٹھائیں گے، اور مختلف معاملات جو ہیں پارٹی کے حوالے سے اور جو پارٹی کے کو پرابلمس ہیں. اب عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جی ہینڈلرز اگر کسی کو نامینیٹ کرنا چاہیں تو ان باتوں پر ہمارے مطالبات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. آج علی محمد خان صاحب نے کہا کہ طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں اور سیاستدانوں کو آپس میں یہ معاملہ نمٹنے دیں. تو کل وہ کیا کہیں گے جب عسکری قیادت سے بات کریں گے گنڈا پور صاحب کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں نمٹنے دیں، یا پھر ہمارے مطالبات یہ ہیں آپ اس پر عمل کریں؟ دیکھیں، عسکری قیادت ہو یا جن کو آپ ایپیکس کمیٹی میں جن کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں حکومت بھی ہے اور اس میں عسکری قیادت کے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ تو پورے پاکستان سے ہے اور ان لوگوں سے ہے جو ارباب اقتدار کے زمرے میں آتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے اس وقت، اسٹیٹ اتھارٹی کو جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان سب سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ مسائل حل کریں. اور یہ ہمارے مطالبات آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں، کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی مطالبات نہیں. آپ انہیں تسلیم کریں تو ہم احتجاج نہیں کریں گے، احتجاج کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی، ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. تو وہ ہم نے تو یہ مطالبات میڈیا میں بھی قوم کے سامنے رکھے ہیں، ارباب اقتدار اور اختیار کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں علی بن گنڈا پور صاحب اپنے موقف کو بیان کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ موقف کا اظہار ان کا حق ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اگر ہمارے مطالبات جیسے خان صاحب نے کہا یہ تسلیم کر لیں تو ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہینڈلرز کی اصطلاحات کا تعلق ہے، دیکھیں وہ میں ان اصطلاحات پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن میں تو ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اور جن کے پاس بھی طاقت ہے اور اختیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کی بہتری میں یہی ہے کہ حالات کو ایک اچھے انداز میں تصفیے کے طرف لے کے جائیں اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کریں، نہ کہ ہم گلی کوچوں میں احتجاج کے ذریعے. لیکن اگر کوئی آپشن نہیں رہے گا تو پھر ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم کریں گے پھر احتجاج. اور کیا بشرا بی بی احتجاج میں ہوں گی موجود؟ بشرا بی بی تو دیکھیں اس وقت ضمانت پر عدالتوں سے رہا ہے. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ وہ پرسنلی آ کر جو ہے وہ احتجاج کی قیادت کریں گی یا شریک ہوں گی. اگر کرنا چاہیں تو احتجاج میں، سیاسی احتجاج میں شرکت کرنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، لیکن وہ چونکہ بیل پہ ہیں تو بیل کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنے کی یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کارروائی میں حصہ نہ لیں. اور اگر احتجاج ظاہر جائے گا، ایک ایسی سچویشن ہوگی، موونگ سچویشن ہوگی، اس میں فیصلہ سازی کس کی ہوگی؟ اگر آپ لوگوں کا عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، بشرا بی بی کی ہوگی، پارٹی قیادت کی ہوگی، کون کرے گا؟ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی جو ہے وہ نامینیٹ کی ہے
اس کے نام یقیناً ابھی صیغہ راز میں ہیں، ان کو افشا نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گی۔ اور پھر ہمارے پاس علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، وہ بھی کے پی کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کا تو کام عمران خان صاحب کا میسج پہنچانا تھا، جو انہوں نے پہنچا دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عملی طور پر اس احتجاج کو کوئی لیڈ کریں گے یا اس میں کوئی ایکٹیو رول پلے کریں گے۔ ان کا عمران خان صاحب کی نمائندگی انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور وہی انہوں نے کی ہے۔